اللہ سخت عذاب کسے دیتا ہے؟ وہ کون سی چیز ہے جو دنیا کی محبت کو انسان کی نگاہ میں اہم بنا دیتی ہے؟ دنیا کی محبت انسان کو کیسا بنا دیتی ہے؟ آئیے ان سوالات کے جوابات جانتے ہیں آج کے ایپیسوڈ میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبیل قرآن کے اس تفسیر پروگرام میں ایک بار پھر آپ سبھی کا استقبال کرتے ہیں۔ قرآن زندگی کو بامقصد بنا دیتا ہے اور موت کو آسان کر دیتا ہے۔ جس دل میں قرآن اتر جاتا ہے وہ کبھی گناہ کا مسکن نہیں بن سکتا۔ آج آپ کے سامنے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 211 اور 212 کی تفسیر لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ آئیے سب سے پہلے آیت نمبر 211 کی تلاوت کو اس کے ترجمے کے ساتھ سن لیتے ہیں۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب بسم الله الرحمن الرحيم سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب۔ بنی اسرائیل سے پوچھو کہ ہم نے انہیں کس قدر روشن دلائل دیے ہیں، اور جو شخص خدا کی نعمت کے آ جانے کے بعد اسے بدل ڈالے، اسے حق کے خلاف استعمال کرے اور ان سب آیات سے چشم پوشی اختیار کر لے تو وہ خدائی عذاب میں گرفتار ہو جائے گا، کیونکہ خدا بہت سخت عذاب دینے والا ہے۔ اب آئیے اس آیت کے نکات کو بھی جان لیتے ہیں۔ روایتوں کے مطابق مختلف حوادث کے اعتبار سے بنی اسرائیل کی تاریخ مسلمانوں سے بہت نزدیک تاریخ ہے۔ خداوند نے بنی اسرائیل کو حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسا راہبر عطا کیا، اپنے معجزات اور لطف و کرم سے نوازا اور انہیں فرعون کی قید سے نجات دی۔ ان کے امور زندگی کی تدبیر کے لیے آسمانی قوانین نازل فرمائے اور مادی طور پر بھی ان کی تمام ضروریات زندگی کو پورا کیا۔ اس کے باوجود ان کی طرف سے نعمتوں کا کفران اور ان میں رد و بدل اس حد تک پہنچ گیا کہ حضرت ہارون علیہ السلام کی بجائے سامری کی اتباع شروع کر دی، خدا پرستی کی بجائے گوسالہ پرستی میں لگ گئے۔ پھر نوبت یہاں تک پہنچی کہ خدا نے ایک دن تو ان کے لیے یہ فرمایا تھا، فضلتکم علی العالمین، سورہ بقرہ آیت نمبر 47۔ لیکن وہ اپنی بدعمالیوں کے باعث پستی کی اس حد تک جا گرے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَبَاءُوا بِغَضَبٍ، سورہ بقرہ آیت نمبر 61۔ یہ خداوند کا ایک دیرینہ قانون ہے کہ جو قوم و ملت، خواہ وہ مسلمان ہوں یا غیر مسلمان ہوں، اگر وہ خدائی نعمتوں میں تبدیلی کریں گے تو خدا کے عذاب میں گرفتار ہوں گے۔ جیسا کہ آج کی ترقی یافتہ دنیا ٹیکنالوجی اور صنعت سے مفید فائدہ اٹھانے کی بجائے دنیا کو آگ اور فساد کی طرف لے کر جا رہی ہے۔ اہم اور مفید نکات کو جان لینے کے بعد آئیے اہم اور مفید پیغامات کو بھی جان لیتے ہیں۔ نمبر 1، تاریخ کا مطالعہ اور اس سے عبرت حاصل کرنا ضروری ہے۔ نمبر 2، نعمتیں ذمہ داریاں لاتی ہیں اور ان ذمہ داریوں میں کوتاہی کرنا برے نتائج کو لاتا ہے۔ اب آئیے آیت نمبر 212 کی تلاوت کو اس کے ترجمے کے ساتھ سن لیتے ہیں۔ زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب۔ دنیاوی زندگی کافروں کے لیے آراستہ اور مزین کی جا چکی ہے، اسی وجہ سے وہ ایماندار لوگوں سے جو اتفاق سے غریب اور نادار ہیں مسخرہ بازی کرتے ہیں، حالانکہ مومنین اور متقی افراد قیامت کے دن ان پر فوقیت کے حامل ہوں گے،
کیونکہ اس دن حقیقی اقدار واضح ہو جائیں گے اور ان کے مسخرہ پن کی سزا انہیں عملی طور پر دی جائے گی، اور اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب روزی عطا فرماتا ہے۔ اس آیت میں موجود ایک نقطے کو بھی آئیے سن لیتے ہیں۔ یہ آیت جہاں کفار کو خبردار کر رہی ہے کہ دنیا کی چمک دمک میں مشغول اور اس کے نشے میں مست نہ ہو جاؤ، اور مومنین سے مسخرہ بازی اور مذاق نہ کرو، کیونکہ ایک دن وہ بھی آنے والا ہے کہ جب قدریں بدل جائیں گی۔ وہاں دوسری طرف مومنین کے لیے تسلی خاطر کا سامان بھی فراہم کر رہی ہے، تاکہ کافروں کے مسخرہ کرنے سے ان کے دل سست نہ ہو جائیں اور آئندہ کے بارے میں پر امید رہیں۔ اب آئیے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 212 کے پیغامات کو بھی جان لیتے ہیں۔ نمبر 1، کفر انسان کی نگاہ میں دنیا کو اہم بناتا ہے۔ نمبر 2، جی ہاں، دنیا ان لوگوں کے سامنے بڑی سج دھج کے ساتھ پیش ہوتی ہے جو خدا کے الطاف کریمانہ اور قیامت کی بے حساب نعمتوں سے بے پرواہ ہوتے ہیں یا ان کے منکر ہیں، جبکہ مومن کی نگاہ میں دنیا کہاں اور بہشت کہاں۔ نمبر 3، دنیا کی محبت انسان کو اس حد تک لے جاتی ہے کہ وہ خود کو بہت بڑا سمجھنے لگتا ہے اور دوسروں کو حقیر سمجھ کر ان کا مذاق اڑاتا ہے۔ نمبر 4، نادار لوگوں کا مذاق اڑانا دنیا داروں کا قدیمی شیوا چلا آ رہا ہے۔ یسخرون فعل مضارع عمل کا بار بار انجام پانا اور اس کے تسلسل پر دلالت کرتا ہے۔ نمبر 5، قیامت کے دن برتری اور فوقیت ان مومنین کے لیے ہوگی جو تقوی رکھتے ہوں گے۔ کفار کی زبانوں کے زخموں نے ان کے تقوی کو پارا پارا نہیں کیا ہوگا۔ نمبر 6، بے حساب روزی خدا کے لطف و کرم اور اس کی مہربانی کی علامت ہے، نہ یہ کہ خدا اس کا حساب نہیں رکھتا یا حکیمانہ طور پر تقسیم نہیں کرتا۔ تو ناظرین، ہم نے جانا کہ جو شخص اللہ کی نعمت کو آ جانے کے بعد اسے بدل ڈالے، اللہ اس پر سخت عذاب نازل فرماتا ہے، اور کفر انسان کی نگاہ میں دنیا کو اہم بناتا ہے، اور دنیا کی محبت انسان کو اس حد تک لے جاتی ہے کہ وہ خود کو سب سے بڑا سمجھتا ہے اور دوسروں کو حقیر سمجھتا ہے اور ان کا مذاق اڑاتا ہے۔ تو ہمارا آج کا ایپیسوڈ یہ ختم ہوا، ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔ سبیل قرآن، قرآنی سماج کی پہچان۔